ایک بار سوال کرنے کے بعد پھر دوسری بار وہ سوال کرے تو کہتے ہو بھولنے لگ گئے باپ ہمارے، بیمار ہو گئے ہیں، لوگوں کے سامنے نہیں لاتے، بے عزتی ہو جائے گی۔ اے میرے عزیزو، جس رسول نے فرمایا تمہاری جنت ان کے قدموں میں ہے، ہاں ماں کے قدموں میں جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ میرے عزیزو، اس کے بعد اسی پارے میں جلدی عرض کر دیتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی اہم باتیں بیان فرمائی۔ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تمہارے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ اللہ کے سوا تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے۔ رب کے بعد اچھا سلوک کرنے کا حکم اللہ نے ماں باپ کے ساتھ کیا۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر ان دونوں ماں باپ میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچا یا دونوں بوڑھے ہو گئے، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ان کو اف تک نہ کہو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور انہیں جھڑک کر بات نہ کرو، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب بھی ان سے بات کرنا تو نرمی سے بات کرو۔ اکثر لوگ یہاں مات کھا جاتے ہیں، ہاں بہت سارے لوگ جوانی میں تو اپنے ماں باپ کی عزت کر لے جاتے ہیں، جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں اور تم جوان ہو گئے ہو اس وقت عزت کر کے دکھاؤ، یہ کمال کی بات ہے۔ پھر تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ تم حقیقت میں مرد ہو یا نہیں ہو، ہاں حقیقت میں تمہاری پرورش کیسی ہے سمجھ میں آئے گا۔ بڑھاپا آ گیا ہو، ایک چیز کو بار بار وہ پوچھ رہا ہو، باپ ایک چیز کو بار بار بھول جاتا ہو، ماں بوڑھی ہے اٹھ نہیں سکتی، بار بار پوچھتی ہے یہ کہاں ہے وہ کہاں ہے، تم جھڑک دیتے ہو، اماں ابھی تو پوچھا تھا جواب تو دیا میں نے، کتنی بار پوچھتی ہو، تمہیں پتا نہیں تم بچپن میں اس ماں سے جتنی بار پوچھتے تھے وہ ہر بار جواب دیتے۔ اپنے باپ سے پوچھو، جب تم چھوٹے تھے کسی چیز کو دیکھ کر بار بار پوچھتے تھے، باپ تمہیں بار بار بتاتا تھا، لیکن تم سے اب سہا نہیں جاتا، ایک بار سوال کرنے کے بعد پھر دوسری بار وہ سوال کرے تو کہتے ہو بھولنے لگ گئے باپ ہمارے، بیمار ہو گئے ہیں، لوگوں کے سامنے نہیں لاتے، بے عزتی ہو جائے گی۔ اے میرے عزیزو، جس رسول نے فرمایا تمہاری جنت ان کے قدموں میں ہے، ہاں ماں کے قدموں میں جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے، دونوں میں سے ایک بھی ناراض ہوا تو تم نے دنیا میں جہنم خرید لیا ہے، دنیا میں تم نے جہنم خرید لیا ہے۔ حتیٰ کہ تمہیں یہ بھی نہ معلوم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ماں باپ میں کوئی مر بھی گئے، انتقال کر گئے، ان کے حقوق یہ ہے کہ ہفتے میں ایک بار تم ان کی قبر پر جاؤ، قبر پر جاؤ۔ لوگ کہتے ہیں کیا رکھا ہے وہاں پر، نہیں، حقوق ان کے موت کے بعد بھی ختم نہیں ہوتے۔ ایک صحابی نے کہا کہ مجھے میری ماں کی قبر بھی نہیں معلوم، قبر بھی نہیں معلوم۔ حضور نے فرمایا ایک لکیر کھینچ لو اور اسے سمجھو کہ یہاں ماں ہے اور اس کی زیارت کرو۔ اندازہ کرو میرے عزیزو، والدین کے حقوق ختم نہیں ہو سکتے۔ میں پھر انشاءاللہ العزیز اس پر اور عرض کروں گا، آیتیں اور آئی ہیں قرآن پاک میں، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، اللہ فرماتا ہے زمین میں اکڑ کے مت چلو، اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تمہارے اکڑنے سے نہ زمین پھٹے گی نہ تم پہاڑوں سے بلند ہو سکتے ہو۔ دیکھو ان پہاڑوں کی طرف کتنے بلند ہیں، تم ان کے سامنے بہت بونے ہو، بہت ناٹے ہو۔ اس زمین کو دیکھو اس کی سختیاں کیسی ہیں، تمہارے اکڑنے کے لیے تمہارے پاس ہے کیا؟ تم ایک نطفے سے پیدا ہوئے، ایک ٹھوکر میں تم لنگڑے ہو سکتے ہو، لولے ہو سکتے ہو، تمہارے پاس کیا ہے؟ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ حضور انسان کی بساط کتنی ہے، انسان کی طاقت کتنی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ سامنے، کہا ایک ٹانگ اٹھاؤ، ایک پیر اٹھایا، وہ ایک پیر اٹھا کر کھڑا تھا تو حضرت علی نے کہا دوسرا بھی اٹھا لو، کہا کہ حضور دوسرا کیسے اٹھائے، اوندھے منہ گر جاؤں گا، کہا بس تیری بساط اتنی ہی ہے، اتنی ہی ہے طاقت کہ اگر دوسرا بھی اٹھاؤ گے تو اوندھے منہ گر جاؤ گے۔ ہمارے پاس میرے عزیزو اتنی چیزیں نہیں ہیں کہ ہم پوری دنیا میں ادھر سے ادھر نظام کو بدل سکے۔ غرور اور گھمنڈ جب آتا ہے انسان کو اللہ ڈھیل دیتا ہے۔ ہاں کچھ انسان ایسے ہیں جو زمینوں کی زمین فتح کر لیتے ہیں، مال بھی لے لیتے ہیں، حکومت بھی قائم کر لیتے ہیں، لیکن یہ صرف اور صرف رب کی ڈھیل کی وجہ سے۔ اور قرآن میں مولا فرماتا ہے ان کی طاقت ایسی ہے ان انسانوں کی کہ اگر ایک مکھی مر جائے تو اسے زندہ نہیں کر سکے گا، ایک مچھر مر جائے تو تم اسے زندہ نہیں کر سکو گے۔ تم کتنے کمزور ہو تمہیں پتہ بھی نہیں ہے۔ ہاں تمہاری دھڑکنیں جس دن رک گئی، تمہارے کروڑوں کی دولت لگا کر کے بھی تم سانسوں کو دوبارہ نہیں لا سکتے۔ میں نے ایک بڑی ہی عجیب و غریب بات پڑھی تھی، یہ کوریا کا غالباً ایک بہت بڑا امیر جس کی کمپنی ہے، مشہور موبائل کی کمپنی،
دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والے موبائل کی کمپنی کا مالک، جس کا حال یہ تھا کہ وہ جب چاہتا حکومتوں کو بدل دیتا تھا، اپنے ملک کی حکومت کو بدل دیتا، کبھی پریزیڈنٹ کو کبھی پرائم منسٹر کو ختم کر دیتا، اتنا پیسے کا مالک تھا. یہ ابھی زیادہ دن کی بات نہیں، 2012-13 کی بات ہے. اچانک اس شخص کو ایک بیماری لاحق ہوئی، بستر پر گر گیا، کوما میں چلا گیا، اور اس کا بیٹا موجود ہے، اور اس نے دنیا کے مہنگے ترین ڈاکٹروں کو بلایا، اور پر ڈے 100 کروڑ کا خرچ بھی اگر لگے اپنے باپ کو بولنے کے قابل بنا دے اور روٹی کھانے کے قابل بنا دے. 100 کروڑ پر ڈے خرچ کر کے بھی کوئی ایک ڈاکٹر نہ اسے بولنے کے قابل بنایا، نہ بات کرنے کے قابل، نہ روٹی کا ایک لقمہ کھانے کے قابل. 4 سال تک بستر پر پڑا رہا مردہ لاش کی طرح. 4 سال کے بعد کروڑوں ڈالر اس پر خرچ ہو چکے، پھر وہ دنیا سے نکل گیا، ختم ہو گیا. وہ شخص جس کا غرور یہ تھا کہ میں دنیا کی ہر چیز خرید سکتا ہوں، میں دنیا کی حکومتوں کو بدل سکتا ہوں، اپنے بستر سے اٹھنے کی طاقت نہیں تھی، اور سامنے موجود کسی ایک بندے سے ایک جملہ بات کرنے کی طاقت نہیں تھی. تم کیا سمجھتے ہو؟ اسی لیے میرے مولا کا فرمان سنو، زمین پر اکڑ کر مت چلو. آج یہ کفار و مشرکین جتنا ہماری زمین پر اکڑ رہے ہیں، ایک دن پکڑ آنے والی ہے، آئے گی پکڑ. ظالم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے کاموں سے کوئی بے خبر ہے، سب کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ رب العزت ہر کام سے باخبر ہے، دیکھ رہا ہے. تم ظلم کی انتہا کرتے جاؤ. غرور اور گھمنڈ آج نشہ کس کا؟ حکومت کا، تخت کا. ارے یہ تخت فرعون کے پاس بھی آیا، قارون، حامان، شداد، یہ اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں دنیا کے جن کے پاس آدھی سے زیادہ دنیا موجود تھی. تمہارے پاس ابھی کچھ بھی نہیں ہے، تمہارے پاس ابھی کچھ بھی نہیں. ان لوگوں کے پاس اتنا سونا تھا کہ وہ جنتیں بنانے پر لگ گئے تھے دنیا میں، ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی رکھ کر کے محلات بنا رہے تھے. تمہارے پاس ابھی کچھ نہیں آیا، اور رب ذوالجلال نے ان ظالموں کو مچھروں سے، پانیوں سے، ہواؤں سے ہلاک کیا ہے. اور آج یہ آتنک مچانے والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جہاں چاہیں آگ لگا دیں گے، ہم جتنوں کو چاہیں گے مار دیں گے. تم اپنے ظلم کے کاموں کو جاری رکھو، انشاءاللہ العزیز. وہ دن یاد رکھنا کہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر تم فرعون ہو تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا. اگر تم نمرود ہو تو مچھر بھی تمہاری ہلاکت کے لیے آئے گا. اللہ رب العزت غرور کرنے والوں کو دنیا میں بھی سزا دیتا ہے، اور آخرت کے متعلق حکم ہے کہ ان کو چونٹیوں کی طرح بنایا جائے گا، چونٹیوں کی طرح. اور حکم ہوگا کہ اے اہل محشر، ان کو روندو اپنے پاؤں سے، روندو اپنے پاؤں سے. جو گھمنڈ کرتے تھے دنیا میں، غرور کرتے تھے، اور انہیں پاؤں سے لوگ روند رہے ہوں گے، وہ چھوٹے چھوٹے ہو چکے ہوں گے. اور رب تبارک و تعالیٰ ان سے فرمائے گا یہ وہ لوگ ہیں دنیا میں جو اکڑتے تھے، گھمنڈ کرتے تھے، غرور کرتے تھے، اور انہیں ایسا لگتا تھا کہ ساری طاقت ان کے پاس ہے. میرے عزیزو، آپ سے بھی میں یہی کہوں گا، عاجزی اختیار کرو. تواضع انکساری اچھی چیز ہے، اور کیسے پتا چلے؟ بڑھ کر کے سلام کیا کرو، چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو. تمہارے دل میں کبر نہ آئے، غرور نہ آئے. ہر ایک کو اہمیت دیا کرو، اچھا کپڑے پہننے والا ہو کہ تنگ کپڑے پہننے والا ہو، غریب ہو کہ امیر ہو، فقیر ہو کہ غنی ہو، آپ اسے سلام میں پہل کریں، اسے مصافحہ کریں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ کوڑ کی بیماری والا، کوڑ کی بیماری جس سے لوگ بھاگتے ہیں، وہ بھی اگر آتا تو حضرت ابوبکر صدیق دسترخوان پہ اپنے بغل میں بٹھاتے تھے اور اپنے برتن سے کھلاتے تھے. یہ نہیں ہے، حالانکہ حدیث پاک میں بچنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن صرف اور صرف تواضع انکساری کے طور پر. تواضع اور انکساری انسان کو بلند بناتی ہے. اسی لیے حکیموں نے کہا ہے جس شاخ میں پھل ہوتے ہیں وہ جھکی رہتی ہے، پھل ہوں تو ٹہنی جھکی رہتی ہے، اور جس شاخ میں پھل نہیں ہے تو اکڑی رہتی ہے، تنی رہتی ہے. اگر تمہارے اندر اخلاق اچھے ہیں تو جھکے رہو گے، اور اخلاق نہیں ہے تو اکڑے رہو گے. غرور و تکبر بغیر اخلاق والوں کے آتے ہیں. اور تفسیر میں آج جو اہم بات عرض کرنی تھی وہ سورۃ الکہف کی ہے. وقت لمبا ہو چکا، مختصر عرض کر دوں. سورہ کہف اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، حدیث پاک میں ہے جو جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گھر سے خانہ کعبہ تک ایک نور کا راستہ پیدا فرمائے گا. اور ایک حدیث میں ہے اس جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک جو کچھ بھی اس کی خطائیں ہیں اللہ معاف فرمائے گا.
سورہ کہف کی تلاوت، 2 فائدے بتائے۔ تیسرا سنو، سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں جسے یاد ہو گئیں، سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں جسے یاد ہو گئیں، میرے آقا فرماتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا فتنہ دجال، اللہ اس سے بھی اسے محفوظ رکھے گا۔ دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے سورہ کہف کی تلاوت ہر جمعہ کیا کرو گھروں میں، یا تو پھر کسی کی اچھی قرأت میں سنا کرو، تاکہ دونوں ثواب برابر ہیں، تلاوت کرنے کے اور سننے کے ثواب ہے۔ کہف ایک غار کا ذکر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے چند ایمان والوں کی فضیلت بیان کی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے 300 سال بعد، آپ کو آسمانوں سے اوپر اٹھا لیے جانے کے 300 سال بعد لوگوں میں عقیدہ بگڑ گیا تھا۔ ایک بادشاہ آیا تھا جس کا نام دقیانوس تھا، اور وہ ظالم تھا، اور وہ لوگوں کا عقیدہ بدل رہا تھا، اور یہاں تک کہ وہ اپنے لیے سجدہ کرواتا، اپنی خدائی کا اعلان کر رہا تھا، یا پھر بتوں کی پرستی شروع ہو گئی۔ لیکن اس زمانے میں لوگ ڈر کے مارے گھر واپسی کرنے کی بات جیسے ہو رہی ہے ویسے ہی بادشاہ اپنے پیسوں کے بلبوتے ان کو یہ کہلاتے کہ تمہارا دین الگ ہے، تم الگ دین میں آئے تھے، واپس آ جاؤ۔ دھرم پریورتن بدل رہا تھا، کئی بدل چکے تھے، پیسوں کے لیے کچھ لوگ بدلتے ہیں، طاقت کے لیے کچھ لوگ بدلتے ہیں، ڈر سے کچھ لوگ بدلتے ہیں، لیکن جو اللہ والے ہیں وہ ہر زمانے میں قائم رہتے ہیں۔ بادشاہ کے کچھ وزیروں میں لوگ تھے جن کی تعداد 7 اور بعض روایتوں میں 8، اللہ بہتر جانتا ہے ان کی تعداد کتنی تھی۔ یہ الگ الگ لوگ تھے، یہ ایمان والے لوگ تھے جو اللہ پر ایمان رکھتے اور آخرت پر ایمان۔ اب وہ جو ذکر کرتا اسے مار دیا جاتا۔ تو ان لوگوں نے ایک دن مشورہ کیا کہ اس شہر کو چھوڑ کر ہم دور چلے جاتے ہیں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ اب یہاں ایمان بچانا بہت مشکل ہو گیا ہے، ورنہ بادشاہ کے سامنے سر جھکانا پڑے گا، شرک اور کفر کرنا پڑے گا، ہم چلتے ہیں شہر سے باہر۔ یہ ساتوں نے راتوں رات مشورہ کیا اور نکل پڑے۔ ان کے ساتھ ایک کتا ہو لیا، اصحاب کہف کا کتا کہا جاتا ہے، ساتھ میں چلتا رہا، اور یہ لوگ آبادی سے بہت دور نکل کر باہر گئے، اور ایک غار تھا، اس غار میں ان لوگوں نے رات کو پناہ لی، سونے کے لیے چلے گئے۔ اور وہاں پر جب سونے کے لیے وہ لوگ گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، ہم نے ان کے کانوں پر سالوں تک کے لیے نیند کو طاری کر دیا، سلا دیا ان کو رب تعالیٰ۔ وہ ایسی گہری نیند میں سو گئے کہ پھر اٹھے نہیں، دن گزرتے چلے گئے۔ بادشاہ کو کسی نے خبر کر دی کہ تیرے دربار کے یہ وزیر بھاگے ہیں۔ بادشاہ نے ڈھونڈنے کا حکم دیا، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کے پیروں کے نشان سے وہاں غار تک لوگ پہنچ گئے۔ بادشاہ نے کہا، بادشاہ سے کسی ایک شخص نے کہا اس غار کے اندر یہ لوگ سو رہے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا ان کی سزا یہ ہے کہ اس غار کو اچھی طرح سے دیوار لگا کر بند کر دو، یہی ان کی قبر بن گئی۔ اب عورتوں کی طرف سے یہ میک اپ، لالی پاؤڈر اور کنگھیاں، بالوں کو سجاتے رہے، اور تم اپنی باڈی کو بناتے رہے جیم میں جا جا کر کے۔ اب اس جسم کی حیثیت سنو، جس دن روح نکلی تمہارے جسم سے اور جب جنازہ لے جایا گیا، قبر میں تمہارے سب سے عزیز لوگ رکھ کر کے آتے ہیں، تختیاں قبر کی بند کر کے آتے ہیں، اتنی چھوٹی قبر کہ کروٹ لینے کی بھی جگہ نہیں ہوتی، ہاتھ پھیلانے کی بھی جگہ نہیں ہوتی۔ آج اپنے پلنگ پر سو کر کے دیکھو، کسی کا ہاتھ ٹچ ہو رہا ہے تو نیند نہیں آتی، لیکن قبر میں اتنی تاریک جگہ پر، چھوٹی سی جگہ پر، تنگ جگہ پر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ مردہ کروٹ بھی نہیں لے پاتا، پھر پلس اس کو اوپر سے نیچے سے پیٹ سے باندھ کر کے رکھ دیا جاتا ہے۔ تمہیں پتا ہے اب حکماں نے جو لکھا ہے وہ سنو بزرگوں نے، جیسے ہی تیسرا دن آتا ہے تمہاری قبر کی زندگی کا، جب 3 دن گزرتے ہیں تمہاری ناک کے ذریعے سے پیٹ کی چیزیں باہر آنے لگتی، منہ کے ذریعے سے آنتڑیاں یا جو بھی اندر کا لیکویڈ ہے سب باہر آتا ہے۔ 5ویں دن کان کے اندر سے بھیجا نکلنے لگ جاتا ہے، یہ جو بھیجا سر کے اندر ہے وہ ختم ہو کر کے سڑ کر کے پیپ کی شکل میں کانوں سے باہر آنے لگ جاتا ہے۔ ناک اور منہ سے پیٹ کی چیزیں، کلیجہ، خون بن جاتا ہے، دیگر چیزیں سب کان اور ناک اور منہ سے نکلنے لگتی ہیں، اور 40 دن تو بہت دور کی بات ہے، 8ویں دن اس کا پیٹ پھٹ جاتا ہے، پیٹ پھولتے پھولتے پھٹ جاتا ہے، اور جیسی پیٹ پھٹتا ہے قبر میں کیڑے پیدا کیے جاتے ہیں۔ تم 1000 کوشش کر لو لیکن وہ کیڑے اسی کے لیے پیدا ہی کیے جاتے ہیں، ان کی غذا ہے۔ وہ ناک سے نکلا ہوا گودا، منہ سے نکلا ہوا گودا کھانے کے لیے کیڑے جمع ہو جاتے ہیں، پورے جسم پر طاری ہو جاتے ہیں،
پیٹ جب پھٹ جاتا ہے تو اتنی شدید تعفن والی بو آتی ہے کہ قبریں بند ہوتی ہیں، ورنہ کئی لوگ صرف بو سے بیمار ہو جائیں، کئی لوگ۔ اور یہی ہمارے جسم کی حیثیت ہے، یہی ہمارے جسم کی حقیقت ہے۔ اور چند دن گزر جاتے ہیں کہ اس کی آنکھوں کی پتلیاں لٹک کر کے باہر نکلتی ہیں، اس کی آنکھوں کی پتلیاں باہر آ جاتی ہیں اور گڑے پڑ جاتے ہیں۔ اب جو جسم کے اوپر موجود گوشت ہے اس کو چونٹیاں، مکوڑے اور کیڑے کھانے لگ جاتے ہیں، کھاتے کھاتے 2-3 مہینے کے اندر اس کو صرف اور صرف ڈھانچے کی شکل چھوڑ دی جاتی ہے، ہڈیاں باقی رکھی جاتی ہیں۔ جن بالوں میں تم کنگھیاں کرتے ہیں ان بالوں کی جڑوں میں پیپ پیدا کیا جاتا ہے، ہر بال کی جڑ پیپ بہاتی ہے۔ اور جن چہروں پر تم پاؤڈر لالی لگا کر کے اس کو سجایا کرتے آئینے میں کھڑے ہو کر، ان چہروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جھریاں پیدا کرتا ہے۔ یہ تو عام لوگوں کی بات، اور اگر گنہگار ہیں تو ان کے چہروں پر بچھو چھوڑ دیے جاتے ہیں، بچھو چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ کئی لوگوں کی قبروں پر سانپ ان کی ناک کو ڈستے رہتے ہیں اور ان کا گودا پیتے رہتے ہیں۔ سانپوں کا عذاب، بچھوؤں کا عذاب، یا قبر کے عذاب کے ساتھ یہ جسم گلا دیا جاتا ہے، ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں باقی رہتا۔ تم کیا سمجھتے ہو مرنے کے بعد احساس نہیں ہوگا؟ مرنے کے بعد ہر درد کا احساس دگنا کر دیا جائے گا۔ آج زندگی میں جتنا تمہیں چونٹی کاٹنے سے درد ہوتا ہے، مرنے کے بعد یہ درد 10 گنا زیادہ بڑھ جائے گا، تمہیں اور درد ہوگا، اور درد ہوگا۔ یہی جسم جو کیڑوں کی غذا بن گیا، کفن ختم ہو گیا، ہمارے جسم میں پیٹ کا گودا باہر آ گیا، آنکھوں سے کانوں سے ساری چیزیں لکوڈ ختم کر دی گئی، بھیجا کانوں سے بہہ کر کے نکل آیا، بچا کیا ہمارے پاس؟ جس جسم کو ہم سجاتے رہے، سنوارتے رہے، اس پر ہزاروں پیسے بہاتے رہے، یہ جسم 40 دن کے اندر کیڑوں کی غذا بن گیا، سب ختم ہو گیا۔ میرے عزیزو، ہر انسان کے جسم کے ساتھ قبر یہی کرتی ہے۔ قبر دباتی الگ ہے، کیڑوں کا عذاب الگ ہے، بچھوؤں کا عذاب الگ ہے، لیکن یہ سب کے لیے احکام نہیں۔ کچھ وہ بھی جنازے ہیں جب یہاں سے جاتے ہیں تو ہزاروں کی آنکھوں میں آنسو چھوڑ کر جاتے ہیں، ہزاروں کی دلوں کی دھڑکن بن کر کے جاتے ہیں۔ ان کے جنازے جب جاتے ہیں تو اللہ کے ملائکہ بھی، فرشتے بھی ان کے جنازے کو اٹھانے کے لیے زمین پر آتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جو اپنے سینوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن کیے ہوئے تھے، جینا چاہتے تو مصطفیٰ کے لیے، مرنا چاہتے تو مصطفیٰ کے لیے۔ فاضل بریلوی نے کیا خوب کہا، لحد میں عشق شہ، عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ جب قبر میں جاتا ہے ایک عاشق رسول، اسے رکھا جاتا ہے، کفن اس کا بھی ہے، جسم اس کا بھی ہے، لیکن فرشتوں سے بھی کہا جاتا ہے اسے آہستہ سے جگانا، محمد عربی کا غلام ہے، رسول پاک کا وفادار ہے۔ اور کیڑوں کا اس کے جسم کو کھانا تو دور کی بات، فرمایا گیا قیامت تک اس کے کفن کو بھی میلا ہونے نہیں دیا جاتا۔ نہ تمہاری آنکھ سے، نہ تمہارے ناک سے، نہ تمہارے چہرے سے کوئی گودا باہر آتا ہے، کچھ نہیں میرے عزیزو۔ جسم تر و تازہ سلامت رکھا جاتا ہے۔ 1000 سال کیا 10,000 سال گزر جائیں، حوادث زمانہ بھی آئیں، لیکن اس کی قبر میں اس کا جسم سلامت رکھا جاتا ہے۔ اب تمہارے ہاتھ میں فیصلہ ہے، کون سا جسم بنانا چاہتے ہو؟ وہ جو کیڑوں کی غذا بن جائے، یا وہ جس پر فرشتے بھی اتر کر سلام بھیجیں؟ میں نے خود میرے مرشد گرامی کے جنازے میں حاضری دی، حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ رحمت اللہ تعالی علیہ، جس مرد قلندر نے اپنی پوری زندگی عشق مصطفیٰ میں گزاری ہے۔ آج تم نعرے لگاتے ہو تاج الشریعہ تاج الشریعہ، ان کے شب و روز دیکھے تھے کبھی؟ ان کی صبح اور شامیں دیکھی تھی کبھی؟ بہت پیر ہوں گے جو باہر پیر ہوں گے، اندر پیر ہوں گے، لیکن تاج الشریعہ کو میں نے اندر بھی دیکھا ہے، باہر بھی دیکھا ہے۔ آنکھیں بند بھی ہوتی، آنکھوں سے اگر کوئی چیز نظر بھی نہیں آ رہی ہوتی، تب بھی اتنا خیال ہوتا کہ کہیں سطر تو نہ کھل گیا ہو، کہیں پائجامہ اوپر تو نہیں ہو گیا ہو۔ سونے کے حالت کی بات کر رہا ہوں، کوئی نہ ہو تب بھی یہ خیال باقی رہتا۔ کون سا ایسا دن گزرتا جب وہ دلائل الخیرات نہیں پڑھ رہے ہوتے، قصیدہ بردہ شریف نہ پڑھ رہے ہوتے، ہزاروں سفر کی مصروفیات کے باوجود حضور پاک کی محبت کے نغمات میں کوئی کمی نہیں آئی۔ لیکن میں آج آپ کو ایک بات بتا دوں، جب انتقال ہوا وہ جمعہ کی شام تھی، اور ہمارے مردوں کو 6 گھنٹے 10 گھنٹے میں ہم کو قبرستان سپرد کرنا پڑتا ہے، 12 گھنٹے رکھ دیں تب بھی فریج منگوانا پڑ جاتا ہے، اس کے بعد قبرستان کے حوالے کر دیں۔
میرے مرشد گرامی کے انتقال کے بعد 48 گھنٹے رکھے گئے، 48 گھنٹے رکھے گئے، اور اس کے بعد جنازہ پاک کو غسل دے کر لایا گیا۔ یہ فقیر قادری جنازے کی گاڑی میں شریک رہا، حضرت کے قدم پکڑ کر کے میں قبر تک رہا۔ میں آپ کو صرف اس لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جب گاڑی جنازے کی چلتی تھی، میں نے زندگی میں بھی حضرت کے ہاتھ پکڑ کر کے ادھر ادھر چلائے۔ حضرت کے ساتھ جب جانا ہوتا تو بازوؤں کو ہم تھامے ہوتے، ہم کیا چلاتے، ہمیں وہ خود چلا رہے ہوتے، لیکن یہ ہم برکت کے لیے پکڑے ہوتے۔ جو نرم و ملائم جسم تھا، میں نے وفات کے بعد جنازے میں کھڑا ہو کر کے دیکھا، قدموں کو پکڑ کر نہ نرمی میں کمی آئی، نہ ملائم ہونے میں کوئی کمی تھی۔ اور جب گاڑی آگے چلتی تھی، جب آپ گاڑی جنازہ جس پر رکھا ہوا تھا چلتی تھی، تو میرے عزیزو زندگی میں جس طرح جسم نرم ملائم تھا، میں نے دیکھا کہ گاڑی جب اس کے دھڑکے ہوتے تھے ادھر ادھر، تو پیٹ مبارک اور سینے مبارک ویسے ہی ہلتا تھا جیسے کسی زندے کا ہلتا۔ ہاتھ پر انگلی رکھے تو خون سرک جائے اور پھر اپنی جگہ پر آ جائے۔ یہ کوئی مبالغے کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز ہے۔ اور قبر انور میں رکھنے کے بعد جب ان کے صاحبزادے اور داماد نکل کر کے آئے، تو تھوڑی دیر کے بعد ہم نے دیکھا کہ چہرہ خود بخود قبلے کی طرف تھا۔ ہم اپنے مردوں کو رکھواتے ہیں، لیکن اس عاشق رسول نے اپنا چہرہ پہلے سے قبلے کی طرف کر لیا۔ یہ کرامات کہیں یا زندگی کی حقیقت کہیں، حقیقی بات تو یہ ہے جو مصطفیٰ کی یاد میں جاتا ہے۔ اس نے کیا ہی خوب کہا شاعر کہ میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو، میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو، مرا نہیں ہو غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا۔ ہاں، مرا نہیں ہوں غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہوں۔ ان عاشقوں کا حال یہی ہوتا ہے کہ یہ مر بھی جاتے ہیں، انتقال کر بھی جاتے ہیں، تو بس لباس بدلتا ہے، لیکن زندگی پہلے سے اور بلند ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، تمہیں اسی بات پر میں لانا چاہتا ہوں، کون سی زندگی گزارنا چاہو گی؟ کون سی زندگی؟ یا عیاشوں کی، یا نچنیوں کی، یا مجرا کرنے والوں کی، ان ظالموں کی جو جہنم کی طرف تمہیں لے جانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں؟ چند دنوں کی عیاشی ہے، تم گانے گا کر اچھل کود کر کے اپنے نفس کو تو راضی کر سکتے ہو، لیکن رب ذوالجلال کی رضا کبھی نہیں لے سکتے۔ آج تم دنیا میں فلموں کی زندگی جی کر کے تھوڑی دیر کی خوشی تو حاصل کر سکتے ہو، لیکن قبر کی راحت کبھی نہیں لا سکتے، قبر کا سکون کبھی نہیں لا سکتے۔ قبر میں اگر سکون چاہیے تو صرف ہمارے سینوں کو ادھر حوالے کرنا ہوگا، مصطفیٰ کریم کے حوالے کرو۔ اب اپنی زندگی کو بدلنے کا وقت آ گیا۔ اے میرے عزیزو، ناموس رسالت کی حفاظت یہی ہے کہ حضور کے اخلاق کی پہلے حفاظت کی جائے، حضور کی سنتوں کی حفاظت کی جائے، حضور پاک کے نام پاک کی حفاظت کی جائے، ان کی تعلیمات، ان کے احادیث کی حفاظت کی جائے۔ جس طرح صحابہ کرام نے اپنی جانیں قربان کر کے حضور کی عزت کی حفاظت کی ہے، آج وقت آیا ہے ان ظالموں کی طرف نہ دیکھنا۔ یہ بھونک بھونک کر کے تمہیں جگا رہے ہیں، بیدار کر رہے ہیں، میں جواب دیتا رہوں گا انشاءاللہ، لیکن ساتھ میں ان حادثات کو اپنے لیے ایک الگ انداز سے دیکھتا ہوں۔ اگر کوئی کتا کسی مندر کے گوفے میں بیٹھ کر بھونکتا ہے اور میرے نبی پاک کی عظمت پر حملے کرتا ہے تو درد تو ہوتا ہے، لیکن ساتھ میں عقیدہ بھی تو ہمارا یہ ہے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ یا رسول اللہ، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ یہ کتے کتاب لکھ کر کے کہتے ہیں محمد عربی کا چرتر، ان کے اخلاق، ان کے کردار برے تھے، اور ایسی کوئی چیز نہیں ہے اسلام میں جس سے امپریس ہو کر اسلام قبول کیا جانا چاہیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اسلام سے ہٹا دینا چاہیے۔ ان ظالموں کو میں جواب دینا چاہتا ہوں، اے مسلمانوں، یہ تمہیں جگانے کے لیے آ رہے ہیں، یہ تمہیں بیدار کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب اٹھو اور یہ بتاؤ تم کہاں کہاں سے میرے نبی کو مٹاؤ گے، کہاں کہاں سے؟ ارے ہمارے گھروں میں بچوں کی ولادت بھی ہوتی ہے، کان میں اگر ہم اللہ کا نام لیتے ہیں تو ساتھ میں محمد کا بھی نام ہے۔ ہمارے بچے جس دن
اس دنیا میں آتے ہیں اذان ان کے کانوں میں دی جاتی ہے تو اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا نام بھی آتا ہی ہے۔ ہماری اذانیں، ہمارے نماز کو بلانے والی آوازیں، تم کیا مٹا پاؤ گے محمد عربی کے نام کو؟ یہ ہزاروں نہیں کروڑوں اذانیں بار بار دن میں دے دے کر کے یہ بتاتی ہیں کہ تم واللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تم کبھی الگ نہیں کر سکو گے۔ ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدی ہو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے۔ حضور پاک کا نام کہاں سے ہٹاؤ گے؟ اذانوں سے ہٹاؤ گے، اقامت سے ہٹاؤ گے، نمازوں سے ہٹاؤ گے؟ بلکہ اقبال نے کیا ہی خوب کہا تھا، دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے۔ کہاں ہے یہ نام؟ دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں محمد ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں محمد ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں محمد ہے، اور پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں محمد ہے۔ میں نے یہ تبدیل کر کے اسی لیے پڑھا ہے کہ ہر جگہ محمد ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تم کہاں سے ہٹاؤ گے؟ ہمارے کروڑوں کی زندگیاں اس نام پاک پر قربان، اس نام پاک پر قربان۔ ان ظالموں کو یہ بات بتا دینا، اس نام پاک پر اللہ نے نقطہ تک نہیں رکھا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک پر نقطہ تک نہیں، عیب تو بہت دور کی بات ہے۔ اور مٹانے کی بات کرتے ہو، مٹانے کے لیے تم اس کا ایک لفظ تک نہیں مٹا پاؤ گے۔ محمد عربی اس عظیم ہستی کا نام ہے جس کی جڑیں تحت الثری میں ہیں، جس کی شاخیں اوج ثریا پر ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رفعنا لک ذکرک کہہ کر کے بلند فرما دیا ہے۔ کسی کے گھٹانے سے حضور کا نام کبھی نہیں گھٹے گا۔ میں عظمت مصطفیٰ کے لیے بارگاہ اعلیٰ حضرت کا سہارا لیتے ہوئے مسلمانوں تم سے یہ بات کہنا چاہوں گا، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان کے نام پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ تم بھوکتے رہو میرے نبی کی شان پر، اور ہم سنی کہتے رہیں گے سب سے اعلیٰ و اولا محمد محمد ہے، سب سے اولا و اعلیٰ محمد محمد ہے، سب سے بالا و والا محمد محمد ہے، دونوں عالم کا دولہا محمد محمد ہے، اپنے مولا کا پیارا محمد محمد ہے۔ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا محمد محمد ہے۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ محمد محمد ہے۔ ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا محمد محمد ہے۔ جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا محمد محمد ہے۔ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا محمد محمد ہے۔ سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا محمد محمد ہے۔ سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا محمد محمد ہے۔ غم زدوں کو مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا محمد محمد ہے۔ میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے۔ کہیں پر تم الگ نہیں کر سکو گے۔ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پاک کو اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ رقم فرمایا ہے، جنت کے دروازوں پر، عرش و کرسی لوح و قلم پر، آسمانوں کے ہر دروازے پر محمد عربی کا نام رقم ہے۔ دنیا کے ہر گوشے میں وہ نام پاک موجود ہے۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے۔ بس آخر میں میرا یہی مشورہ سب سے ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اٹھو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو۔ مولا کریم اس جلسے پاک کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عام عطا فرمائے۔ میں تمام حاضرین کا شکر گزار ہوں اور آپ سب کو یہ نصیحت کرتا جاتا ہوں کہ اب زمانہ تمہاری قربانیوں کے انتظار میں ہے، اور تمہاری قربانیاں اگلی نسلوں کے لیے بھی اور تمہاری آخرت کے لیے بھی رنگ لائیں گی۔ آپ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں؟ کبھی کسی سے خوف نہیں کھائیں گے، کسی چیز سے نہیں ڈریں گے، ہم تختہ دار پر بھی چوم کر کے چڑھیں گے۔ ہاں اب میں یہی کہتا ہوں، باطل سے ہم ٹکرائیں گے ناموس رسالت کی خاطر، باطل سے ہم ٹکرائیں گے ناموس رسالت کی خاطر، ماریں گے یا مر جائیں گے ناموس رسالت کی خاطر۔
ہاں جو تخت نشی ہیں وہ بھی سن لیں توہین نبی کے مجرم کو، جو تخت نشی ہیں وہ بھی سن لیں توہین نبی کے مجرم کو ہم دار پر لے آئیں گے ناموس رسالت کی خاطر، ہم دار پر لے آئیں گے ناموس رسالت کی خاطر۔ زندہ نہیں بچنے پائے گا گستاخ رسول کسی صورت، زندہ نہیں بچنے پائے گا گستاخ رسول کسی صورت، اسے ہم دوزخ میں پہنچائیں گے ناموس رسالت کی خاطر، اسے ہم دوزخ میں پہنچائیں گے ناموس رسالت کی خاطر۔ توہین رسالت ہوگی تو شمع نبوت کے پروانے، توہین رسالت ہوگی تو شمع نبوت کے پروانے طاغوتوں سے ٹکرائیں گے ناموس رسالت کی خاطر، طاغوتوں سے ٹکرائیں گے ناموس رسالت کی خاطر۔ آخری شعر اس کا یہ ہے، جو شخص کرے گا ہمدردی، سمجھ کر کے چلے، جو شخص کرے گا ہمدردی بے ادبی کرنے والوں سے، ان ظالموں سے جسے بھی ہمدردی ہے نا، جو صلح کلی ہے، ہماری جماعت کے منافقین ہیں، غدار ہیں، جو نام مسلمان رکھے ہوں، پگڑی داڑھی سب رکھے ہوں اور ان ظالموں کی گود میں جا کر بیٹھتے ہوں، ان سے میں کہہ رہا ہوں جو شخص بھی رکھے گا ہمدردی بے ادبی کرنے والوں سے، ہم اس سے بھی قرضہ چکائیں گے ناموس رسالت کی خاطر، ہم اس سے بھی قرضہ چکائیں گے ناموس رسالت کی خاطر۔ دیکھنا اب یہ امت مصطفیٰ کے شیر بیدار ہونے لگے ہیں، جس دن یہ بیدار ہوں گے تو ان کتوں کی خیر نہیں ہوگی۔